دیکھو یہ قاعدہ میں لکھ رہا ہوں، یہاں کیا لکھا ہے؟ فاعل۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے؟ مرکب اضافی کیا ہوتا ہے؟ اور دیکھو کبھی کبھی فاعل مرکب اضافی ہوتا ہے۔ بولو میرے ساتھ، کیا ہوتا ہے؟ فاعل۔ سمجھ میں آیا؟ جیسے اس کی ہم مثال بنائیں گے، مدرسے کے طالب علم نے لکھا۔ مدرسے کے طالب علم، تو یہ جو مدرسے کا طالب علم ہے یہ کیا بنا ہے؟ فاعل۔ سمجھ میں آیا؟ جیسے کیا کہیں گے؟ بولو کتبہ، زور سے بولو سب، کتبہ طالب المدرسہ۔ سمجھ میں آ گیا؟ مدرسے کے طالب علم نے لکھا۔ یہ اس کی مثال ہے کہ فاعل کبھی کبھی کیا ہوتا ہے؟ مرکب اضافی۔ اس کی ترکیب کیا کریں گے ہم؟ کتبہ فعل، سمجھ میں آیا؟ اور طالب مضاف، اور المدرستی مضاف الیہ۔ اب مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر کیا بنائیں گے؟ مرکب اضافی ہو کر فاعل۔ بولو، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ جملہ وہ ہے جو فاعل پر مکمل ہو گیا، اس میں مفعول بھی نہیں ہے۔ اب مفعول بھی میں بھی آپ چاہیں تو مفرد کا استعمال کریں اور چاہیں تو مرکب اضافی کا استعمال کریں۔ جیسے ہم یہ جملہ لکھیں، طالب علم نے جملے لکھے۔ طالب علم نے، میں یہاں اردو لکھ دیتا ہوں، طالب علم نے جملے لکھے۔ دیکھیے گا یہاں اس جملے میں فعل ہے، فاعل ہے اور مفعول بھی ہے، اور اس جملے میں فاعل مرکب اضافی ہے۔ کیا ہے فاعل؟ بولو، تو عربی کیا بنے گی؟ کتبہ۔ اچھا، اس کو اسی کو اٹھا کے لاتے ہیں۔ کیا لکھا تھا وہاں؟ وہ جیسے ہم یہاں لکھیں گے کہ مدرسے کے طالب علم نے جملے لکھے۔ سمجھ میں آیا؟ اس جملے میں فاعل کیا ہے؟ مرکب اضافی۔ کیا ہے؟ مدرسے کے طالب علم، یہ کیا ہے؟ فاعل ہے۔ سمجھ میں آ رہا؟ تو جب عربی بنائیں گے تو کیا بنائیں گے؟ کتبہ طالب المدرستی، مدرسے کے طالب علم نے لکھا۔ کیا لکھا؟ جملوں کو۔ تو اب مفعول بھی یہاں لے آئیں گے، الجملہ۔ کیا لکھیں گے؟ یہ الجملہ جملتن کی جمع ہے۔ کس کی جمع ہے؟ جملتن۔ یہ جملہ وہ ہے جس میں فاعل مرکب اضافی ہے۔ یہ ہے فاعل طالب المدرستی، اور یہ کیا ہے؟ مرکب اضافی۔ اور یہ مفعول بھی ہے، اور یہ مفعول بھی کیا ہے؟ مفرد۔ مفرد کا مطلب سمپل ہے۔ سمجھ میں آ رہا؟ آگے آپ جملہ بنائیے ایسا جس جملے میں مفعول بھی مرکب اضافی ہو۔ سمجھ میں آ رہا؟ جیسے آپ یہ کہیں، مدرسے کے طالب علم نے، مدرسے کے طالب علم نے کیا لکھے؟ سبق کے جملے لکھے۔ بہت شاندار۔ کیا کہیں گے؟ مدرسے کے طالب علم نے سبق کے جملے لکھے۔ میں اس کی اردو لکھ رہا ہوں، مدرسے کے طالب علم نے سبق کے جملے لکھے۔ یہاں پہلے اردو میں سمجھو، یہ مدرسے کے طالب علم، یہ کیا ہے؟ فاعل، اور سبق کے جملے، یہ کیا ہے؟ مفعول بھی۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟
اب جب عربی بنائیں گے تو بالکل آسانی کے ساتھ بنا لیں گے کتبہ طالب المدرستی، آگے جمل الدرسی، کیا کہیں گے؟ یہ دونوں مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر کیا بنے؟ فاعل، اور جمل الدرسی مرکب اضافی ہو کر کیا بنا؟ مفعول بھی۔ سمجھ میں آ رہا؟ کون کرے گا ترکیب؟ کرو زید اس کی ترکیب زور سے۔ سمجھ میں آ گیا؟ کتب فعل، طالب مضاف، المدرستی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر فاعل، جملہ مضاف، الدرسی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ سمجھ میں آ گیا؟ تیسرا جملہ، کبھی کبھی کیا ہوگا، حرف جر کا استعمال ہوگا جملے میں، سمجھ میں آیا؟ اور اس حرف جر کے بعد بھی مرکب اضافی کا استعمال، سمجھ میں آ رہا؟ جیسے ہم اس کی کیا عربی بنائیں گے؟ مدرسے کے طالب علم نے سبق کے جملے، ٹھیک، مدرسے کی درسگاہ میں لکھے، مدرسے کی درسگاہ میں، یہاں بھی کی آ گیا تو مرکب اضافی۔ سمجھ میں آ گیا؟ میں اردو لکھتا ہوں، دیکھیے گا، مدرسے کے طالب علم نے سبق کے جملے کیا کہیں گے؟ مدرسے کی درسگاہ میں لکھے۔ یہاں اردو میں سمجھو پہلے، یہ مدرسے کے طالب علم، یہ کیا ہے؟ فاعل، سبق کے جملے یہ کیا ہے؟ مفعول بھی، اور مدرسے کی درسگاہ یہ ہم اس کو سمجھنے کے لیے بول دیں گے متعلق ہے لیکن مرکب اضافی کی شکل میں ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب جب عربی بنائیں گے تو کیا کہیں گے؟ دیکھو، کتبہ، بولو آگے، طالب المدرستی، آگے جمل الدرسی، آگے فی فصل المدرستی۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ فی فصل المدرستی ایڈ کیا ہے ہم نے اس جملے میں، اور یہ بھی کیا ہے؟ مرکب اضافی۔ سمجھ میں آ گیا؟ ترکیب کون کرے گا اس کی؟ کرو القمہ، تم کرو، زور سے کرو۔ سمجھ میں آ گیا؟ آج کے سبق کا خلاصہ صرف اتنا ہے، دوبارہ سے سنیں گے، کہ فاعل کبھی کبھی مرکب اضافی ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اس کی ہم نے کیا مثال دی؟ مدرسے کے طالب علم نے جملے لکھے، کتبہ طالب المدرسۃ الجملہ۔ سب بولو ایک ساتھ اس کو، اس کی ترکیب کر لیں گے، کتبہ فعل، طالب مضاف، المدرستی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر فاعل، الجملہ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ سمجھ میں آیا؟ آگے دوسری بات، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، جملے میں مفعول بھی مرکب اضافی کی شکل میں آتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ جیسے اگلا جملہ، مدرسے کے طالب علم نے سبق کے جملے لکھے، تو یہ جو سبق کے جملے ہے یہ مرکب اضافی ہے۔ کس سے پتہ چل رہا ہے؟ پہچان کیا ہے؟ کے سے۔ اب عربی بنے گی کتب طالب المدرسۃ جمل الدرس۔ سب بولو ایک ساتھ، اس کی ترکیب کس طرح کریں گے؟ سنو توجہ سے، کتب فعل، طالب مضاف، المدرستی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر فاعل، جملہ مضاف، الدرسی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ سمجھ میں آیا؟ آگے کبھی کبھی جملے میں کیا ہوتا ہے، حرف جر کے بعد میں جو آتا ہے جس کو ہم متعلق بناتے ہیں،
وہ بھی مرکب اضافی کی شکل میں آ جاتا ہے. جیسے ایک جملہ لکھا، مدرسے کے طالب علم نے سبق کے جملے مدرسے کی درسگاہ میں لکھے. یہ حرف جر کے بعد ہے مدرسے کی درسگاہ، تو کی سے پتہ چلا کہ یہ بھی مرکب اضافی ہے. اب اس کی عربی کیا بنائیں گے؟ دیکھو، کتب طالب المدرسۃ جمل الدرس فی فصل المدرسۃ. سمجھ میں آ گیا؟ اس کی ترکیب کرو تم زور سے. بہت بڑھیا. اس میں دیکھیے گا ایک لفظ جو پہلے اس کی پریکٹس ہم کرا چکے ہیں، کیا ہے وہ؟ الیوم. آخر میں آتا ہے. ابھی اس کو آخر میں لانے کی بات ہی ہم ذہن میں رکھیں گے، لا بیچ میں بھی اور شروع میں بھی سکتے ہیں، اور ترکیب میں مفعول فی بنائیں گے. اور دوسرا نام اس کا کیا ہے؟ ظرف. سمجھ میں آیا؟ آپ جیسے اسی جملے میں اضافہ کر دیں، آج شروع میں لے آئیں، کیا کہیں گے؟ آج مدرسے کے طالب علم نے سبق کے جملے مدرسے کی درسگاہ میں لکھے. اگرچہ اردو میں سب سے شروع میں ہے، لیکن جب عربی بنائیں گے تو کہاں لے آئیں گے؟ الیوم. شروع میں بھی لا سکتے ہیں، لیکن آپ سمجھنے کے لیے ابھی اس کو کہاں لائیں گے؟ آخر میں. اور جب ترکیب کریں گے تو اس کو الیوم کو ہم کیا بنائیں گے؟ ظرف. سمجھ میں آ رہا؟ ترکیب اس کی دوبارہ سنو، میں کرتا ہوں. کتب فعل، طالب مضاف، المدرستی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر فاعل، جملہ مضاف، الدرسی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر مفعول بہ، فی حرف جر فصلی مضاف، المدرستی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا کتب فعل کے. الیوم ظرف. اب سب کو ملا دیں گے، فعل، اپنے فاعل، مفعول بہ، متعلق، اور سب سے آخر میں لائیں گے، اور ظرف سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. سمجھ میں آ گیا؟ دوسری بات، کبھی کبھی ایک جملے میں دو ظرف بھی آ جاتے ہیں، اور ان دو ظرفوں میں سے ایک ہم سمجھیں گے بعد والا ظرف. اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ یہ اپنے ما بعد کی طرف مضاف ہوتا ہے. جیسے ہم کہیں گے مثال کے طور پر چھٹی کے بعد، کیا کہیں گے؟ سمجھ میں آیا بچوں؟ تو اس کی عربی کیا بنے گی؟ بعد العطلتی. سمجھ میں آیا؟ بعد العطلتی. آپ کہیں کھانے کے بعد تو کیا کہیں گے؟ بعد الاکلی. سمجھ میں آ رہا؟ آپ کہیں نماز کے بعد تو کیا کہیں گے؟ بعد الصلاۃ. کیا بولیں گے؟ آپ کہیں کہ اذان کے بعد تو کیا کہیں گے؟ بعد الاذانی. سمجھ میں آیا؟ سبق کے بعد تو کیا کہیں گے؟ بعد الدرسی. یہ میں نے 5 الفاظ لکھے ہیں، ان کو اپنے جملوں میں آج استعمال کریں گے آپ. سمجھ میں آیا؟ لیکن اگر کسی ایک جملے میں آج بھی آ جائے اور یہ بھی آ جائے بعد والا لفظ، تو اب ہم پریشان نہ ہو کہ کس کو پہلے کس کو بعد میں لائیں گے. کسی کو کہیں بھی لا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنے کے لیے بہتر کیا ہے؟ پہلے آپ بعد والے کو لائیں اور اس کے بعد الیوم کو. تو یہ بچے ہو آپ ابھی سمجھنے کے لیے آسان ہے. مثال کے طور پر ہم اسی جملے میں کیا کر دیں؟ آج چھٹی کے بعد. کیا بڑھا دیا ہم نے؟ آج چھٹی کے بعد. اب اس جملے میں آج بھی آ گیا اور چھٹی کے بعد بھی آ گیا. اب جب عربی بنائیں گے تو کیا کریں گے ہم؟ فی فصل المدرسۃ بعد العطلۃ الیوم. کیا کہہ دیں گے؟ بعد العطلۃ. اب دیکھیے گا، بعد مضاف، العطلۃ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر کیا بنائیں گے بچوں؟ یہ دیکھیے گا میں نے لکھا ظرف اول. بولو. اور اس کو کہیں گے ظرف ثانی. کیا کہیں گے؟ علقمہ ترکیب کرو، سب سنو اس جملے کی ترکیب جس میں 2 ظرف کا استعمال ہوا ہے. کرو زور سے.
समझ में आ गया बच्चों। तो आज के सबक का खुलासा बस ये है कि कभी कभी फ़ाइल मुरक्कब इजाफ़ी होता है, जुमला बढ़ाएं तो क्या कर दें, मफ़ऊल बिही को मुरक्कब इजाफ़ी बना दें, और बात आगे बढ़ाएं तो क्या करें, हरफ़े जर के बाद में मुताल्लिक़ को भी मुरक्कब इजाफ़ी की शक्ल में ले आएँ, और जुमला बढ़ाएं तो उसमें ज़र्फ़ का इस्तेमाल कर लें, और लंबा जुमला बनाना चाहें तो दो ज़र्फ़ का इस्तेमाल कर लें। समझ में आ गया। इन तमाम जुमलों को आप याद कर लेंगे आज। दूसरी बात, ये थे मुज़क्कर के। अगर मुअन्नस का जुमला बनाना चाहें, ज़रा प्रैक्टिस करेंगे उसकी। पहला जुमला क्या था, सिर्फ छोटा सा जुमला था, मदरसे के तालिब इल्म ने लिखा। आपसे कोई कहे इसकी अरबी बनाइए, मदरसे की तालिबा ने लिखा, तो कतबा से क्या बन जाएगा, सब बोलो एक साथ, कतबत, शाबाश, कतबत तालिबतुल मदरसती, सब बोलो एक साथ। अब इधर आ जाइए, मदरसे की तालिबा ने जुमले लिखे, बोलो, कतबत तालिबतुल मदरसतिल जुमला, सब बोलो। अगला जुमला, मदरसे की तालिबा ने सबक के जुमले लिखे, क्या कहेंगे, कतबत तालिबतुल मदरसतिल जुमला, सब बोलो एक साथ, कतबत तालिबतुल मदरसती जुमलत दरसी, सबक के जुमले लिखे। और अगर सिर्फ इतना हो कि मदरसे की तालिबा ने जुमले लिखे तो क्या कहेंगे, कतबत अल जुमला। अब अलिफ्लाम ले आएंगे, चूँकि मारिफा नकीरा में असल मारिफा है। आगे चलिएगा, मदरसे की तालिबा ने मदरसे की दरसगाह में आज छुट्टी के बाद सबक के जुमले लिखे, यानी जुमला जू का तू है, बस मुज़क्कर मुअन्नस का फ़र्क है। तो क्या बनेगी अरबी, बोलो, कोई एक लड़का बोलो, क्या बनेगी, कोई भी एक बोलो। और स्पीड में बोलो, जोर से, इसी जुमले को। हाँ, कतबत तालिबतुल मदरसती जुमलत दरसी फी फस्लिल मदरसती बादल उतलतिल यौमा, सब बोलो ऐसे एक साथ। समझ में आया। एक जुमला और इसमें शामिल कर लेंगे, क्या, खाने के बाद, ठीक, चाहे मुज़क्कर का हो या मुअन्नस का। मसलन आप मुज़क्कर को उठा लें कि मदरसे के तालिब इल्म ने खाने के बाद सबक के जुमले लिखे, ये वाला जुमला, मदरसे के तालिब इल्म ने खाने के बाद सबक के जुमले लिखे, बोलो, कतब तालिबुल मदरसती जुमलत दरसी बादल अकली, बादल, उसमें आज का इजाफा कर दो, आज मदरसे के तालिब इल्म ने सबक के जुमले खाने के बाद लिखे, बोलो, कतब तालिबुल मदरसती जुमलत दरसी बादल अकलिल यौमा, सब बोलो एक साथ। और अगर हम अगला जुमला उठाएं कि मदरसे की तालिबा ने सबक के जुमले आज नमाज के बाद में लिखे, तालिबा और नमाज के बाद, तो बनाइए क्या अरबी बनेगी, ठीक है बच्चों। कतबत तालिबतुल मदरसती जुमलत दरसी बादस सलातिल यौमा, सब बोलो एक साथ। दरवाजा बंद कर दो। अगला जुमला उठाइए, अजान के बाद आप ये कहें कि मदरसे के तालिब इल्म ने सबक के जुमले आज अजान के बाद में लिखे, बोलो,
کتب طالب المدرسۃ جمل الدرس بعد الاذان اليوم. سمجھ میں آ گیا؟ اگلا جملہ سبق کے بعد کیا کہیں گے؟ کتب طالب المدرسۃ جمل الدرس بعد الدرس اليوم. سمجھ میں آ گیا؟